جی باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. دیکھیں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک نائٹ میں نہیں ہو جاتی ہے. سو اٹ ول ٹیک لائک اباؤٹ، میرے حساب سے 5 سال کم از کم لگیں گے. اس حکومت کے شاید بعد آپ کو یہ رزلٹ نظر آئے کہ کیا ترقی کا کام ہوئے ہیں، کیا ہونے جا رہے ہیں. سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی پالیسی لائک، اور کچھ نہیں ہمارے پاس آپشن. میرا نہیں خیال کسی ایک حکومت نے بھی ہمارے لیے اچھائی کی ہے. ہر حکومت میں مہنگائی ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جس میں مطلب نیچے کی طرف ہم آ رہے ہوں. سو مہنگائی، اور دوسری اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہم لوگوں نے 20-25 سال پہلے ضیاء الحق کے دور میں یا اس کے بعد بھی دیکھیں تو بہت ساری سبسڈیز دی ہوئی ہیں. اس کا افیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اوور آل مارکیٹ میں. اور ایونچولی جو میجر پارٹ ہے وہ آپ کا ڈالر کا ہے. جب ڈالر فلیکچولیٹ ہوگا تو کوئی بھی کنٹری ہو اس پہ اوپر نیچے پرائسز ہوتی رہتی ہے. تو اگین وی ہیو ٹو ویٹ کہ اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے ہماری حکومت کرنے جا رہی ہے. میسج تو یہی دینا چاہوں گا جی، حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، حکمران چینج ہوتے رہتے ہیں. ہم عوام ہیں، ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. اگین وہی پروسیس از سیم. آپ لوگ بیٹھے کچھ نہیں کر سکتے سوائے تنقید کے. مطلب کوئی بھی حکومت اگر ہوتی اس ٹائم، لیٹ سپوز مشرف صاحب ہوتے یا کوئی اور بندہ ہوتا، تو واٹ وی آر ڈوئنگ، ہم لوگ ہمیشہ وہی کر رہے تھے. اس کے دور میں اس کو تنقید کی، نواز شریف کے دور میں نواز شریف کو تنقید کی. اب عمران خان کی حکومت اب اس کو تنقید کر رہے ہیں. اب بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگ تھوڑی دیر ویٹ کریں اور اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں کیا آتا ہے کہ نہیں آتا. بیکاز دیکھیں ان کی ایگزسٹنس اسی پہ میٹر کرتی ہے. اگر یہ لوگ کچھ کریں گے تو اگلی حکومت میں دوبارہ آ سکیں گے، ورنہ یہ لوگ غائب ہو جائیں گے. وہ پچھلے 3 جو ہے ہمارے لیے وہ واپس آتے رہیں گے. دراصل اگر دیکھا جائے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ہماری حکومت کا پیچھے جتنی بھی گورنمنٹس گئی ہیں، ان کا یہ تھا کہ ان کی سارے کے سارے اسکینڈلز، سارے کے ساری کرپشن سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا ہے. ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں، یہ ایک ہماری جو مسلمان قوم ہے اس کی ایک آواز بنے. صحیح. مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں بہت سارے احساسات ہوتے ہیں جن کو وہ الفاظ نہیں دے سکتا. اور کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. کیا پتہ اگلے معاشرے میں، دوسرے کسی معاشرے میں لوگ کس طرح سوچتے ہیں ہمارے بارے میں. ایک بات جو میں نے بہت زیادہ آبزرو کی وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ہمارے پاکستانیوں کی بہت عزت بڑھ گئی ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دنیا کو دکھایا. جس طرح ورلڈ اکنامک فورم پہ گئے، یہ ڈفرینٹ جو ہے اس پہ ایونٹس پہ گئے، انہوں نے جس طرح پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، جتنے اسٹرانگ ویوز دیے پاکستان کے بزنس سیکٹرز کو، ٹورزم کو، آگے پیچھے سب کچھ انہوں نے، وہ ان کی کوششیں، ان کی جدوجہد نظر آ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں ابھی پیچھے ہماری وار تک ہم بالکل پہنچ آئے تھے، وہ بھی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کی وجہ سے انڈیا کی. لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے اچھی طریقے سے ہینڈل کیا اور بہت مزے کی طریقے سے ہینڈل کیا، اور پیس کا ایک سمبل بن گیا ہے پاکستان اور ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ اس وقت اس کرنٹ سچویشن میں جتنی بھی موکنگ کر رہے ہیں اس پہ، پاکستان پہ، کہ عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. دیکھیں بڑی سمپل سی آسان سی بات ہے. جب آپ قرضہ لیتے ہو، ایک عام انسان کسی سے قرضہ لیتا ہے، انسان دب جاتا ہے دوسرے بندے کے نیچے. صحیح. دوسرے بندے کے نیچے دبنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جب کسی سے فیور لے لیتا ہے تو پھر انسان اس کے سامنے نظر اٹھا نہیں سکتا. صحیح. بالکل ہمارے ملک کا بھی اسی طرح کا حال تھا کہ ہمارا ملک نظر اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، اتنے قرضے اٹھا لیے انہوں نے. اب سوال یہ ہے کہ ان قرضوں کو واپس کیسے کیا جائے. قرضہ واپس ہوگا تو ہی ملک چلے گا نا. اب جب قرضہ واپس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اپنی کاسٹ کم کرتے ہو، آپ اپنی جیب کاٹتے ہو. سب سے پہلے اپنی خوراک کاٹتے ہو، اپنا پیٹ کاٹتے ہو. جب آپ وہ کرتے ہو تب جا کے آپ پیسے جوڑتے ہو اور جب جا کے آپ واپس کرتے ہو. صحیح. عمران خان صاحب کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے. اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرضے پچھلے واپس ہوں گے، تب جا کے کچھ پیسوں کا فلو ہوگا، پیسے کی جو ہے ویلیو تھوڑی بڑھے گی، تب جا کے ہمارے ملک میں جو ہے تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی، تھوڑا سا کچھ ہوگا. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے سنبھالا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے، تو اس وقت پاکستان کے حالات جو عوام کے سامنے تھے وہ تو مطلب اس طرح نہیں لگ رہے تھے کہ کیسے. لیکن پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے منظر کچھ اور ہوتا ہے. جو لیڈرشپ جن چیلنجز کو فیس کرتی ہے، جن چیزوں کو فیس کرتی ہے. تو میں جو ہے بے شک مہنگائی سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، لیکن میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے خوش ہوں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے. نیچے کی چین تک صفایا کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. آپ سال 1.5 سال میں چینج کو ایکسپیکٹ جو ہے، چینج کے ریزلٹس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو. چینج ایک وہ سلو پروسیس ہے. آہستہ آہستہ کر کے اس کی چینجز، جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے اس کا سارا کا سارا آپ کو رزلٹ ملے گا، تو اس کو پھل ملے گا، اس کو وہ چیزیں سامنے آئیں گی.
لیکن اب تک سو فار جتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ بڑی اچھی جا رہی ہیں, پازیٹیولی جا رہی ہیں. تو یہ 2020 کے لیے بڑا اچھا ہے ہماری عوام کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, کہ ان کے ترقیاتی کام بھی شروع ہو رہے ہیں. باقی بھی کچھ ایسے پروگرامز ہیں جن کا آغاز پی ٹی آئی نے کر دیا ہے, بڑی اچھی چیز ہے یہ عوام کے لیے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ابھی جتنی بھی چیزیں ابھی ہو رہی ہیں, ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, جتنی بھی آئیڈیالوجیز چینج ہو رہی ہیں, لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے, تو وہ جتنی چیزیں اس طرف جا رہی ہے نا, یہ مطلب ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. بے شک مہنگائی ہے, لیکن مہنگائی جو ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گی جب اوپر کی چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. ہماری جی ڈی پی امپروو ہو جائے گی, ہماری جی این پی امپروو ہو جائے گی, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کم ہو جائے ہمارا, ہماری یہ باقی جو چیزیں ہیں جتنی بھی ساری کی ساری چیزیں تک سیٹل ہوں گی, اس وقت تک جو ہے بڑا مشکل ٹائم گزرے گا. تو اس مشکل ٹائم میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. عمران خان کو, ایک گورنمنٹ اگر ایک کام کر رہی ہے, ایک چیزوں میں کر رہی ہے, بجائے اس کے کہ اس کو مسلسل ریزسٹ کیا جائے, اس کے ہر ایک ایکٹ کو ریزسٹ کیا جائے, تو بہتر ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے, تاکہ اگر کم از کم یہ 5 سال اگر وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس 5 سال کے آخر میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اتنا ہوگا کہ جو ہم جو ہے یہ کہنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے ترقی یافتہ ملک ہے. آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اس چیز کا پہلو کیا تھا, مطلب اس بات کا؟ جی میرے خیال میں چودھری صاحب کا تو اپنا, چونکہ وہ پرانا ساری گورنمنٹس میں ہی شامل رہے ہیں, ان کا تو طریقہ کار کچھ الگ ہے. لیکن ہم جو عوام سوچ رہے ہیں, میں اپنی جو بات کروں گا, میرے خیال میں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کا تقریباً خارجہ پالیسی بہت اچھی ہے, اور نیچے اگر کچھ وزراء پرابلم کر رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے تقریباً ہر دور میں ہی ہوتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنا بھی ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن شاید اس ٹائم ایک ہی شخص ہے, وہ عمران خان, تو اس کے لیے شاید 1.5-2 سال میں ہم یہ تجزیہ کر لیں کہ وہ ساری چیزیں نیچے تک ٹھیک کر لے گا اور وزراء کو بھی سیدھا کر لے, تو شاید اتنے جلدی ممکن نہ ہو. بہرحال امید کی جا سکتی ہے کہ آگے جا کے تو یہ نیچے جو کالی بیڑیں کہہ سکتے ہیں, جو بھی مافیاز بیٹھے ہوئے, ان کو اللہ کرے کوئی بہتری ہو اس میں. تو باقی چودھری برادران کا تو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے جس طرح کی سیاست کی ہوئی ہے, روڈیں, ٹوٹی کھمبے اور ٹھیکیداری جو نظام ہے, تو ان کو تو اپنے ایک مفادات چاہیے ہوتے ہیں, وہ شاید ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ حل نہ ہو رہے ہیں, اس وجہ سے وہ بیان دیا ہو. میری تو یہی رائے ہے اس بارے میں. اچھا, 2020 میں خان صاحب نے کہا تھا کہ خوشائن ترین یہ سال ہوگا عوام کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی, تو اس کا کچھ نہ کچھ جھلک نظر آ رہی ہے. عوام بھی پر امید ہے اس بات سے کہ اسد عمر صاحب نے ترنول میں ایک جلسے سے خطاب کیا, عوام کو بڑی ترقیاتی کام کے حوالے سے آگاہ کیا, اور کہیں نہ کہیں وہ کام نظر بھی آ رہا ہے. اور اسی طرح سے N53 کے جو MNA ہیں علی نواز صاحب, انہوں نے بھی قوم سے خطاب کیا, انہیں ترقیاتی کام کا آغاز شروع کر دیا. بڑی اچھی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں, اور یہ پہلا سٹیپ ہے پی ٹی آئی کا, جو کہ پنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی 1.5 سال بعد اگر انہوں نے یہ سٹیپ لیا تو میرے خیال میں بہت اچھا. ترقیاتی کام تو پہلے بھی ہوتے تھے اور میرے خیال میں اس سے زیادہ ہوئے ہیں, لیکن چونکہ اس بار پی ٹی آئی کی پالیسی ٹوٹلی ریورس ہو گئی, جس طرح سے پہلے گورنمنٹیں چل رہی تھی اس طرح سے نہیں چل رہی ہیں, تو اس حوالے سے میرے خیال میں ظاہر ملک کے اوپر قرضہ ہے, بہت سارے ترقیاتی کام ابھی بھی نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن اسد عمر صاحب نے اگر اپنے حلقے میں یہ کام شروع کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے, جو تعریف کے قابل بات ہو وہ کرنی چاہیے. باقی یہ بات ہے, مہنگائی ہے, وہ سارا ایک ایشو تو ہے, وہ الگ بات ہے. پی ٹی آئی اس کو الگ طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہے کہ قرضہ ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے, سرپلس میں جانے کے لیے عوام کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اگر میرے خیال میں اگر پالیسی درست ہو تو عوام برداشت کر بھی سکتی ہے, جس طرح ترکی اور ملیشیا نے کیا ہے. لیکن یہ تو آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے, اور ہماری اپنی اپنی رائے ہے کہ پالیسی کیا ہے اور کس طرف ملک ابھی جا رہا ہے. اگر تو پالیسی بہتر ہے تو پھر یہ چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں, اور اگر ترقیاتی کام اب جا کے شروع ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. چلیں جی, آپ سے شروع کرتے ہیں. سر ویسے تو عمران خان اچھا بندہ ہے, وہ بالکل اپنے جو اس کا جو ایشوز ہے 2020 کے لیے وہ بالکل اچھا ہے نا, وہ ملک کے لیے کام کر سکتا ہے. ویسے تو ملک جو پرانے جو ہے وہ بالکل ختم تھا نا, اس میں کچھ ہے نہیں, بالکل ڈھانچہ تھا. اب جو ہے ترقی کے طرف جا رہے ہیں تو پھر کچھ ٹائم لازمی لگنا پڑے گا نا, اس وجہ سے تو کچھ قربانی دینا پڑے گا نا, جو عوام بھی دینا پڑے گا, حکومت بھی دینا پڑے گا. تو قربانی نہ دے سکتے تو پھر یہ ملک بالکل ڈھانچہ ہے تو پھر ختم ہونے والا ہے نا. بہت اچھی بات کی, نہیں ہو سکتا ہے. وہ جو کرے گا وہ بالکل اچھا کرے گا سر, وہ ملک کی ترقی کے لیے کرے گا. یہ ملک بالکل ڈھانچہ ہے, اس میں کچھ ہے نہیں, پہلے سے قرضہ بہت ہے, آپ کو پتہ ہے کتنا قرضہ ہے نا.
पहले भी यही महंगाई तो पहले भी है, अभी 1-2 रुपये हो गया तो कुछ बाल नहीं है सर। तो ये तो आता रहता है मुल्क में। इस तरफ मशरफ के दौर में भी इतना महंगाई था, ज़रदारी के दौर में भी इतना था, अभी भी है। ये तो मुल्क के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा, आवाम कुर्बानी दिएगा सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।